کیا گل کھلائے یا کیا تیر مارا نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی جو 15 رکنی تھی، جسے شہباز شریف نے 20 جنوری 2023 کو بنایا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز چھوٹی سی بتاتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو روز ویلٹ جب امریکن صدر بنا اور اس نے ڈوبتی نیا کو سنبھالا اور اکنامکس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیا، تو وہ پہلے 100 دن ریڈیو پر بیٹھتا اور ہر ادارے سے براہ راست مخاطب ہوتا، حالانکہ ان دنوں صرف ریڈیو ہی تھا، اور اس نے 100 دن میں ڈوبتی نیا کو کنارے پہ لگا دیا تھا۔ آپ ہی بتائیے کہ روئیں دل کو یا پیٹے جگر کو ہم، کہ اگرچہ 20 جنوری 2023 کو شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنا دی جو 15 رکنی تھی، جس کی سربراہی سابق پرنسپل سیکرٹری جناب ناصر کھوسہ اور وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کر رہی ہیں، لیکن کیا یہ کمیٹی کافی تھی؟ مانا کہ اس میں چاروں سیکرٹری جو ہیں، چاروں صوبائی سیکرٹری، ان کی بھی انوالومنٹ تھی، مانا کہ اس میں زبیر خان یا کیسر بنگالی اور سلیم شیخ فرق سلیم کی انوالومنٹ تھی، وہ اپنی ماہرانہ رائے دیں گے، مانا کہ اس میں کئی چیئرمین اور کئی سیکرٹری اور تھے، مانا کہ اس میں معاونت تھی وزارت خزانہ کی، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کتنی افسوسناک بات ہے اور کتنی یہ سسٹینیبلٹی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی جناب آپ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ خود بات کریں۔ کیا ڈنڈے کے بغیر پاکستانی معاشرے میں، کیا جرنیلوں کے سامنے عائشہ غوث پاشا یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ ناصر جو کھوسہ ہے، کیا اس کی دیے جلیں گے؟ کیا جرنیلوں کے سامنے ان کے دیے جلیں گے؟ وہ کس منہ سے، ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ وہ انہیں کیسے کہیں کہ جناب ججوں کو، سرکاری افسران کو اور جرنیلوں کو صرف ایک ایک پلاٹ ملے گا اور جو پہلے زیادہ پلاٹ ہیں وہ واپس کر دیے جائیں؟ یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں؟ کیسے وہ بات کرتے ہیں جب تک وزیر اعظم شہباز شریف کے خود اندر اتنی جان، اتنی کرج نہ ہو اور اپنی بزدلی کو اٹھا کے وہ دریا برد کرتے ہوئے جرنیلوں، ججوں اور ریٹائرڈ جرنیلوں، ججوں کی پلاٹوں کی بات کریں؟ کیا وہ ڈی ایچ اے میں بڑے بڑے جو محل بنے ہوئے ہیں ان پہ ٹیکس لگائیں گے؟ کیا سارے ٹیکس غریب آدمی پہ لگا کے سسٹینیبلٹی ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کی نہ مانی جائے، جب ہم 1998 سے آئی ایم ایف کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جب پہلے ہی سال پی ٹی آئی نے کئی بجٹ پیش کیے تھے، تو ان بجٹ پہ منی بجٹ پیش کیے تھے جب اس وقت ہی کھڑک گئی تھی، حالانکہ سرکار کو پتا تھا پی ٹی آئی کو کہ وہ ان کی پی ٹی آئی جب قبل از وقت یعنی 2018 میں جیتی ہے، تو اس سے پہلے اگست میں اٹھانے سے پہلے حلف وزیر اعظم نے تو اپنا، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے تو اپنا جناب وزیر خزانہ بھی بنا لیا ہوا تھا، اور وہ جب اپوزیشن کے طور پہ قومی اسمبلی میں بولتے تھے تو بننے ٹھپ دیتے تھے۔ تو اسد عمر کتنے ناکام وزیر خزانہ ثابت ہوئے، وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ تو آئی ایم ایف سے 2019 میں معاہدہ ہوتا ہے، آج ہم پھنسے ہیں، روز پیٹرول بڑھتا ہے، روز سونے کی قیمت بڑھتی ہے، روز ڈالر اوپر جاتا ہے، اور اس موقع پر اگر پی ڈی ایم کے پاس حکومت آئی تھی، چاہے گن پوائنٹ پہ دی گئی یا گن پوائنٹ پہ چھینی گئی پی ٹی آئی سے، لیکن وزیر اعظم کو ان تھوڑے دنوں میں شہباز شریف کو اپنا لوہا منوانا چاہیے تھا، بھلے ہی وہ آخری دفعہ وزیر اعظم ہے، آئندہ نہیں بننے والے، لیکن تاریخ میں اپنا نام تو پیدا کر جاتے۔ کہاں ہیں آسٹیریٹی کمیٹی کے ٹی او آرز؟ کہاں ہیں عائشہ غوث پاشا؟ کہاں ہیں ناصر کھوسہ؟ دیکھیں، جب تک ان چیزوں پہ دھڑلے سے عمل نہیں ہوتا اور سیاستدان اپنی بزدلی سے باز نہیں آتے، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ یار بھلے ہی آگے حکومت
آپ کی آئے یا نہ آئے، دیکھیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، ریاست بچانی ہے یا سیاست بچانی ہے۔ تو پی ڈی ایم کو اپنا بیانیہ ہی نہیں بنا سکی، پی ڈی ایم کو اپنا بیانیہ صرف ان 2-4 لفظوں پہ رکھنا چاہیے تھا کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں، تو چاہے روز بات کرنی پڑتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان بولتا تھا تو وہ اتنا برانڈ بن جاتی تھی ان کی بولیاں، نیا پاکستان ایک ٹی وی پروگرام کا نام رکھ لیا گیا، تبدیلی ایک ٹی وی پروگرام کا نام رکھ لیا گیا، کیا کیا کپڑوں کے برانڈ تک ان کے ڈائلاگ پہ آنے شروع ہو گئے تھے۔ لیکن کیا یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت جس میں کہا جاتا ہے کہ لیجنڈز ہیں، ان کے پاس ایسی کوئی برانڈڈ بات نہیں؟ چلیں مان لیا کہ معاشی طور پہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں، یہ ہونے والے ہیں، میں یہ بھی ایک خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ فیٹف سے نکلے اور کم از کم گفت و شنید چل رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بہت برے حالات کی ماضی کے گورنر پنجاب سرور نے جا کے اپنے، وہ ابھی گورنر ہی تھے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا اس حکومت کے خاتمے سے، اور اپنی گورنری کی سبکدوشی سے قبل ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے سارا کچھ گروی رکھ دیا ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا پاکستان کیسے چلے گا۔ گورنر سرور کی اور ان کے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی ان دنوں کی باتوں پہ ذرا غور کریں، لیکن غور کرنے کے بعد ہم نے سبق کیا حاصل کیا، یہ سوچنے کی اہم بات ہے۔ ہماری پیاری پیپلز پارٹی، ہماری پیاری پی ٹی آئی، ہماری پیاری مسلم لیگ نواز اس وقت تو ایک صفحہ پہ آ گئی تھی جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی تھی، جب آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہوتی ہے تو اس وقت تو ایک صفحہ پہ آ جاتے ہیں، صدر پاکستان بھی ایک صفحہ پہ آ جاتے ہیں، لیکن جب سیاست کو، ریاست کو، جمہوریت کو، معیشت کو سنبھالا دینا ہو تو پھر یہ کن کن جگہوں پہ چھپ جاتے ہیں ہمارے سیاستدان۔ لیڈرشپ تو وہ ہوتی ہے، یعنی ایک لیڈر کی بات نہیں کر رہا، لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں۔ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو بند گلی سے راستہ بنائے، ملک و ملت کے لیے اکٹھے بیٹھے، اور بات پھر وہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جناب سیاست نہیں ریاست بچاؤ، عمران خان صاحب سیاست نہیں ریاست بچاؤ، جناب وزیر اعظم شہباز شریف سیاست نہیں ریاست بچاؤ، جناب نواز شریف صاحب سیاست نہیں ریاست بچاؤ، مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست نہیں ریاست بچاؤ، جناب دیگر اکابرین جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، آج راہ کرم ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، طاقت نہیں، اپنی ذاتی طاقت نہیں، ریاست بچاؤ۔ جمہوریت ہے تو سب کچھ ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب، جوڈیشل ایکٹیویزم کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے، معاشی صفحے پہ سب کو لانا آپ کی ذمہ داری ہے۔